حضرت داؤد علیہ السلام جو تھے وہ حضرت سلیمان کے والد تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کسی انسان کا بہترین رزق اس کے اپنے ہاتھ کی محنت سے کمائی ہوئی رزق ہوتا ہے، اور اللہ کے نبی داؤد اپنے ہاتھ کی محنت سے روزی کماتے تھے۔ یعنی کہ بڑے بڑے انبیاء جن کے پاس بے انتہا سونا چاندی، جنات ان کے تابع، ہوائیں ان کے تابع، لیکن انہوں نے بھی اپنے ہاتھوں سے کام کیا۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام جو تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے جو تھا وہ ایک ایسا ہنر دیا تھا جو بہت کم لوگوں کو ملتا ہے۔ ان کے لیے لوہے کو پگھلا دیا گیا تھا، لوہے کو نرم کر دیا تھا۔ وہ دو لوہے کی کڑیوں کو آپس میں ہاتھ سے موم کی طرح اس طرح سے ملا لیتے تھے، جیسے موم کو ملایا جاتا ہے، ایسے ہی حضرت داؤد علیہ السلام دو لوہے کی کڑیوں کو آپس میں جوائن کرتے تھے اور اپنا کام کر کے اپنا رزق کماتے تھے، یعنی اپنا روزگار، اپنے گھر والوں کا، اپنے بیوی بچوں کا۔ حضرت داؤد علیہ السلام جو تھے، جی، حضرت داؤد علیہ السلام جو تھے ان کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام جو تھے وہ اتنا خوبصورت اللہ کی حمد و ثنا کرتے تھے کہ پرندے پہاڑ رک جاتے تھے، ٹھہر جاتے تھے، جھک کر سنتے تھے، ٹھہر کر سنتے تھے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی رسول ہیں، اشعری قبیلے میں کے رہنے والے ہیں، ان کے بارے میں ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیونکہ آپ رات کو ایک دفعہ باہر نکلے تو حضرت ابو موسیٰ اشعری جو تھے وہ قرآن پڑھ رہے تھے، تو جب آپ نے ان کو قرآن پڑھتے ہوئے سنا تو آپ نے فرمایا کہ انہیں بھی آل داؤد کی سریلی آواز میں سے آواز ملی ہے۔ یعنی جس طرح حضرت داؤد علیہ السلام خوبصورت قرآن اللہ کا کلام پڑھتے تھے، تو ابو موسیٰ اشعری بھی اسی انداز میں جو ہے وہ قرآن پڑھتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ حضرت داؤد کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ذرا غور سے سنیے گا الفاظ، اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کو کیا کہتے ہیں، ذرا غور سے سنیے گا، جب تک تم زندہ رہو نیک عمل کرتے رہو، اور یاد رکھو میں تمہارے اعمال کو اچھی طرح دیکھ رہا ہوں اور اس کے مطابق تمہیں بدلہ دوں گا۔ سورہ انبیاء کی آیت ہے یہ۔ ایک پیغمبر سے کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ، جن کو کتاب نازل کی جن پر، کہ میں تمہیں دیکھ رہا ہوں اور جو کچھ تم عمل کرو گے اس کے مطابق بدلہ دوں گا۔ یعنی پیغمبر کو بھی میں دیکھ رہا ہوں، تو میں اور آپ کیا ہیں؟ جب اللہ تعالیٰ پیغمبر کو نہیں چھوڑ رہا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کیا ہمیں بخش سکتے ہیں؟ اچھا، حضرت داؤد علیہ السلام تھے کون؟ اب یہ دیکھتے ہیں ہم۔ سب سے پہلے تو آپ ذہن میں رکھیے کہ بنی اسرائیل یہودی جو تھے ان کے پیغمبر کون تھے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب دنیا سے چلے گئے، ہم وہ پچھلا واقعہ نہیں دہرا رہے، بس حضرت موسیٰ علیہ السلام دنیا سے چلے گئے۔ اب جب حضرت موسیٰ علیہ السلام دنیا سے چلے گئے، ان کے اوپر کتاب کون سی آئی تھی؟ توریت آئی تھی۔ تو ان کے کافی سال کے بعد جو تھا بنی اسرائیل نے، جو اس دور کے پیغمبر تھے شموئیل، شموئیل ان کا نام تھا، شموئیل سے کہا کہ ہمارے لیے ایک حکمران مقرر کر دو، کوئی بادشاہ مقرر کر دو، کیونکہ ہمارے جو علاقے تھے وہ کسی نے کیا کر لیے ہیں؟ قبضہ کر لیے ہیں۔ اور کس نے قبضہ کیے ہیں؟ جالوت نے۔ جالوت کون ہے؟ یہ ایک جابر حکمران ہے، جالوت نام کا ایک حکمران ہے، ایک بادشاہ ہے، اس نے ہمارے علاقوں پہ قبضہ کر لیا ہے، اس نے توریت کو جلا دیا، یہودیوں کی عبادت گاہوں کو نقصان پہنچایا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام تو دنیا میں نہیں ہے، تو لوگوں نے کہا کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ ہونا چاہیے، ایک حکمران ہونا چاہیے، ایک فوجی ہونا چاہیے، جس کے انڈر میں ہم جو ہے اپنے علاقے واپس لیں گے اور ہم مقابلہ کریں گے۔ تو اس وقت جو تھا حضرت شمعیل نے جو تھا نبی اللہ تعالیٰ کے حکم سے جو تھا وہ مقرر کیا کس کو؟ طالوت کو۔ طالوت کون ہے؟ ایک سپاہی ہے، ایک سپہ سالار ہے، ایک حکمران ہے، ٹھیک ہے؟ کس کو مقرر کیا مسلمانوں کی طرف سے؟ طالوت کو مقرر کیا۔ اب کیا ہوتا ہے کہ جنگ ہوتی ہے، جب جنگ ہوئی تو اس میں ایک ٹین ایجر، ایک لڑکا چھوٹا اور کم عمر کا ہے، اس کا نام ہے داؤد۔ اس بچے نے اپنے دشمن کو سب سے زیادہ بہترین طریقے سے جو تھا مقابلہ کر کے مار دیا، ختم کر دیا۔ وہ بچہ کون ہے؟ داؤد علیہ السلام، جو کہ کم عمر کی ہے۔ تو اس طرح حضرت داؤد علیہ السلام جو تھے کم عمری سے ہی جو تھے وہ فوج میں تھے اور انہوں نے دشمن کا مقابلہ کیا۔ اور دوسرا یہ کہ حضرت داؤد علیہ السلام حضرت آدم کے بعد وہ واحد پیغمبر ہیں جنہیں قرآن میں خلیفہ کا لفظ استعمال کیا گیا، جن کے لیے خلیفہ کا لقب استعمال کیا ہے۔ قرآن میں صرف حضرت آدم کو خلیفہ کہا ہے، اس کے بعد حضرت داؤد کو خلیفہ کہا ہے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام جو تھے ان کی ایک خوبی اور یہ تھی کہ یہودیوں میں یا بنی اسرائیل میں
نبوت ایک خاندان کو ملتی تھی، حکمرانی ایک خاندان کو ملتی تھی. یاد رکھیے گا، نبوت ایک، کیونکہ حضرت یعقوب کے کتنے بیٹے تھے؟ 12. یہودا جو تھا سب سے بڑا بیٹا تھا، تو وہاں سے جو تھا وہ وہاں سے نبوت چلتی تھی، نبی وہاں سے آئے تھے. اور دوسرا جو تھا افرایم نام تھا، وہاں سے کیا چلتا تھا؟ وہاں سے حکومت چلتی تھی. مشکل تو نہیں لگ رہا؟ دوبارہ دیکھیے، حضرت یعقوب کے 12 بیٹے تھے، جو یہودا تھا وہاں سے کیا چلتی تھی؟ نبوت چلتی تھی. اور افرایم جو بیٹا تھا وہاں سے کیا چلتی تھی؟ حکومت چلتی تھی. لیکن جب حضرت داؤد علیہ السلام اسی نسل سے آئے نا، حضرت داؤد علیہ السلام وہ پہلے انسان تھے کہ جن کو نبوت بھی ملی اور حکومت بھی ایک ساتھ مل گئی. ورنہ ہمیشہ نبوت الگ کو ملتی تھی، حکومت الگ کو ملتی تھی. لیکن حضرت داؤد کو اللہ تعالیٰ نے نبوت بھی دی اور کیا دیا؟ حکومت بھی دی. تو حضرت داؤد علیہ السلام کا جو ہے قرآن میں ذکر جو ہے 9 صورتوں میں تقریباً 16 جگہ پہ ہمیں ذکر ملتا ہے. 16 جگہ حضرت داؤد علیہ السلام کا جو ہے وہ ہمیں ذکر ملتا ہے. حضرت داؤد علیہ السلام کا جو ہے سلسلہ 11ویں پشت تک جا کے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جا ملتا ہے. حضرت داؤد علیہ السلام کے والد کا نام عیشا تھا، الف سے آتا ہے، عیشا ان کے والد کا نام تھا. حضرت داؤد علیہ السلام جو تھے ان کے اوپر کون سی کتاب آئی تھی؟ زبور آئی تھی. زبور جو ہے سریانی زبان یعنی ہیبرو زبان کی ایک کتاب تھی. اور یہ کون سے مہینے میں نازل ہوئی تھی؟ رمضان کے مہینے میں نازل ہوئی تھی. دوسری بات یہ کہ زبور کا مطلب ہے ٹکڑے ہونا، پارے پارے ہونا، ٹکڑا. ٹھیک ہے، زبور. اور دوسرا اس میں 150 قصیدے تھے. 150 جیسے ہماری 150 آیتیں ہوں نا، آیتیں ہوں، تو ان کی تقریباً 150 نظمیں یا اللہ کے احکامات تھے، کمانڈس تھے اللہ تعالیٰ کے. حضرت داؤد علیہ السلام جو تھے، جی کمانڈ کہتے ہیں، ٹھیک ہے. حضرت داؤد علیہ السلام جو تھے وہ اصل میں اب موجود نہیں ہے نا، تو ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے کہ کیا جیسے اس کے بارے میں تھا. اللہ کی حمد و ثنا تھی اس میں بیسکلی. ٹھیک ہے، اللہ نے بہت خوش الہان رکھا تھا، یعنی بہت خوبصورت آواز دی تھی حضرت داؤد علیہ السلام کو. وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے تھے. جب وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے تھے یا زبور پڑھتے تھے تو پہاڑ جو تھے وہ جھک جاتے تھے، اور چاروں طرف پرندے جو تھے وہ ٹھہر جاتے تھے اور آپ کا کلام سنتے تھے. آپ اتنا خوبصورت جو ہے وہ بولتے تھے. اور آپ کی عادت تھی کہ آپ رات میں سے ایک بڑا حصہ جو تھا وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے، اللہ کی حمد و ثنا کے لیے رکھتے تھے، اور کچھ وقت جو تھے وہ آپ سوتے تھے. حضرت داؤد علیہ السلام کی ایک خاص بات تھی کہ آپ کیونکہ حکومت کرتے تھے، حکمران تھے، بادشاہ تھے آپ کہہ لیں، تو آپ رات کو بھیس بدل کر بازاروں میں اور راستوں پہ جاتے تھے. لوگوں سے پوچھتے تھے کہ یہ بتاؤ تمہارا حکمران کیسا ہے. یعنی شو نہیں کرتے تھے کہ میں داؤد علیہ السلام داؤد. تو سارے لوگ جو تھے، جو بھی ملتا تھا وہ تعریف کرتا تھا کہ نہیں ہمارا حکمران تو بہت اچھا ہے. ہمیشہ خوش ہو کے آتے تھے کہ لوگ مجھ سے مطمئن ہیں. تو ایک دن کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو انسانی شکل میں بھیجا. روزانہ حضرت داؤد رات کو نکلتے تھے اور لوگوں سے پوچھتے تھے کہ بتاؤ تمہارا حکمران ٹھیک ہے، تمہارا خیال رکھتا ہے. تو ایک دفعہ کیا ہوا کہ جب وہ فرشتہ انسانی شکل میں آیا تو حضرت داؤد علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ تمہارا حکمران ٹھیک ہے، خیال رکھتا ہے رعایا کا یا نہیں. تو جو فرشتہ تھا انسانی شکل میں، اس نے بہت تعریف کی اور کہا کہ اپنی رعایا کے لیے تو بہت اچھا ہے، لیکن ایک عادت جو ہے وہ اچھی نہیں ہے. اگر ایک عادت نہ ہوتی تو یہ ایک بہترین انسان ہوتے، ایک کامل انسان ہوتے. حضرت داؤد علیہ السلام پریشان ہو گئے کہ ایسی کون سی بات ہے. تو اس شخص نے جو کہ تھا فرشتہ لیکن انسانی شکل میں آیا تھا، تو اس نے کہا کہ وہ اپنا کھانا پینا اور اپنے اہل و عیال کا خرچہ بیت المال سے لیتے ہیں. بات سمجھ میں آئی؟ یعنی اپنے گھر والوں کا جو کھانا پینا ہے اور اپنے جو اخراجات ہیں لباس کے، کھانے پینے کے، وہ بیت المال سے لیتے ہیں. تو جب اس شخص نے یہ بات کی تو حضرت داؤد علیہ السلام بہت پریشان ہو گئے کہ بات تو اس کی صحیح ہے. تو حضرت داؤد علیہ السلام نے اسی وقت اللہ تعالیٰ سے بہت رو کر دعا کی کہ اللہ مجھے کوئی ہنر سکھا دے تاکہ میں اپنے ہاتھ سے روزی کما کے اپنا اور بچوں کا اور گھر کا پورا کر سکوں. تو اس بات پر، اس دعا پر اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ ہنر سکھایا کہ اچھا تم ہنر چاہتے ہو، اپنے ہاتھ سے کما کر کھانا چاہتے ہو، تو اللہ تعالیٰ نے جیسے لوہا ہوتا ہے اس کو موم کی طرح کر دیا تھا. جیسے ہم موم کو اس طرح سے موڑ کے دوسرے سانچے میں ڈالتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے لوہے کو ان کے جو تھا مسخر کر دیا تھا ان کے لیے. یعنی وہ لوہے کو اس طرح کر کے زریں بناتے تھے. جیسے چین ہوتی ہے نا لوہے کی، کبھی دیکھیے آپ نے لوہے کی چین، اس میں ایک کڑا دوسرے کڑے میں یوں ڈالا جاتا ہے نا. جیسے چٹیاں ہوتی ہیں نا بالوں کی، وہ یوں کر کے ایک سے دوسری بنتی ہے نا. تو بالکل میں آپ کو آج شام میں جو ہے پکچرز بھیج دیتی ہوں واٹس ایپ پہ. یہ حضرت داؤد علیہ السلام جو بناتے تھے لباس یا لوہے کی چیزیں. تو حضرت داؤد علیہ السلام
لوہے کا لباس بناتے تھے جنگ کے لیے، اور حضرت داؤد علیہ السلام لوہے کی کڑیوں کو آپس میں، جیسے ہم کپڑے کو ایک دوسرے میں بنتے ہیں نا، اس طریقے سے لوہے کی ایک ذرہ کو دوسری کے اندر حضرت داؤد علیہ السلام بنتے تھے، بناتے تھے، اور اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام یہ کام کر کے اپنے گھر والوں کا اپنا جو تھا وہ گزارا کرتے تھے۔ تو یہ نہیں کہا کہ میں تو حکمران ہوں اور میں تو نبی ہوں، کیا ہوا اگر بیت المال سے لے رہا ہوں، بلکہ فوراً دعا کی اپنے لیے کہ اللہ مجھے کوئی ہنر سکھا دے۔ تو اللہ نے ہنر سکھایا، اور دو زنجیروں کو خوبصورت انداز میں ملا کر دیتے وہ یہ کام کرتے تھے۔ اور دوسرا یہ کہ زیادہ تر حضرت داؤد علیہ السلام کا وقت جو تھا وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزرتا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام جو تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک اور جو تھا وہ ہنر دیا تھا، یا طاقت دی تھی، یا ایک کوالٹی دی تھی، وہ یہ کہ جو بات میں 1 گھنٹے میں آپ سے کروں گی، حضرت داؤد علیہ السلام وہ 5 منٹ میں یا بہت جلدی کر لیتے تھے۔ یعنی ان کو ایک ایسی کوالٹی دی تھی کہ وہ اپنی بات صلاحیت سے اور جلدی کہہ لیتے تھے، اور سامنے والے کو سمجھ میں بھی آ جاتی تھی۔ یہ ایک حضرت داؤد کی کوالٹی بھی تھی جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دی تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے وقت کو جو تھا، اپنے دنوں کو، اپنے ہفتے کو تقسیم کیا ہوا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام ہفتے میں سے ایک دن پورا اپنے لیے رکھتے تھے، صرف عبادت کے لیے۔ آج میں عبادت کروں گا، اور اپنے دروازوں کو بند کر دیتے تھے اور صرف عبادت کروں گا، کوئی اندر نہیں آئے۔ اور ایک دن حضرت داؤد علیہ السلام کیا کرتے تھے کہ آج میں صرف فیصلے سنوں گا، لوگوں کے فیصلے کروں گا، عدالت لگے گی، معاملات طے کروں گا۔ اور ایک دن آپ جو تھے وہ کیا کرتے تھے کہ میں بنی اسرائیل کو رشد و ہدایت یعنی دین کی باتیں بتاؤں گا۔ اب حضرت داؤد علیہ السلام نے ایک دن جو مقرر کیا تھا کہ دروازے بند ہوں اور میں صرف عبادت کروں گا، یہ بات مناسب نہ تھی۔ ہوا یہ قرآن میں پورا ایک واقعہ آتا ہے کہ دو لوگوں کے درمیان میں جھگڑا ہوا، اب ان کو فیصلہ کرنا تھا، کروانا تھا۔ حضرت داؤد کا حکم تھا کہ دروازہ نہیں کھلے گا، تو وہ کود کے آ گئے تھے۔ یہ سب قرآن میں ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد سے کہا کہ داؤد، میں نے تمہیں لوگوں کے لیے بھی مقرر کیا ہے، عبادت کے لیے مقرر نہیں کیا، یعنی پورا دن تم دروازہ بند کر دو اور صرف عبادت کرو، یہ مجھے پسند نہیں، میں نے تمہیں لوگوں کے لیے بھیجا۔ تو پھر حضرت داؤد علیہ السلام نے توبہ کی کہ ہاں اللہ تعالیٰ، اب میں اس طرح نہیں کروں گا۔ یعنی اگر آپ یہ کہیں کہ آج بھائی میں پورا دن بس عبادت کروں گی، کوئی مجھے چھیڑے نہیں، میں کسی کو کھانا نہیں دوں گی، میں کسی کا کوئی کام نہیں کروں گی، کام غلط ہے۔ آپ کو دنیا میں لوگوں کے درمیان میں رہتے ہوئے دین کا کام کرنا ہے اور اپنی عبادات مکمل کرنی ہے۔ تو بہرحال حضرت داؤد علیہ السلام جو تھے، پھر انہوں نے جو تھا اپنا پورا ہفتہ ایک سا کر لیا تھا کہ عبادت بھی کروں گا، لوگوں کو بھی دین کی باتیں بتاؤں گا، اور فیصلے بھی کروں گا، اور باقی بھی جو حکومت کے کام ہیں وہ سب میں کروں گا۔ تو میں نے آپ کو ایک واقعہ بھی جو تھا وہ پہلے بتایا تھا کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے ایک فیصلہ کیا تھا ایک دن، تو اس پہ ان کے بیٹے جو تھے سلیمان، انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ کا فیصلہ صحیح نہیں ہے، اور حضرت داؤد نے جو تھی وہ ان کی بات بھی مان لی تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام جو تھے وہ انہوں نے باقاعدہ توبہ کی اور استغفار بھی کی اس بات پر، حالانکہ کوئی غلطی تو نہیں کر رہے تھے، کیا تھا اگر ایک دن وہ اپنی عبادت کے لیے رکھتے ہیں، لیکن انہوں نے توبہ بھی کی اور استغفار بھی کی۔ اور وہاں پر بھی انہوں نے توبہ کی جب اس فرشتے نے آ کے کہا کہ بیت المال سے آپ جو ہے وہ اپنے گھر والوں کا خرچہ پورا کرتے ہیں۔ تو آپ دیکھیے کہ کتنے نیک لوگ تھے، لیکن پھر بھی یہ عام لوگوں کی طرح زندگی گزارتے تھے۔ حضرت سلیمان کیا کام کرتے تھے اپنے ہاتھ سے؟ ٹوپیاں بنتے تھے، ٹوکریاں بناتے تھے۔ وہ شخص جس کے تابع ہوا، جنات اور ساری رعایات اور سب کچھ ہے، وہ ٹوپیاں اور ٹوکریاں بنتا ہے۔ تو ہم اگر ہاتھوں سے کام کرتے ہیں تو کون سے دکھ کی بات ہے؟ کیوں روتے ہیں ہم؟ مجھے اتنی محنت کرنی پڑتی ہے، کوئی بات نہیں اگر کر رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے صحابیات بھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات بھی اپنے ہاتھ سے ٹوکریاں بناتی تھیں اور کام کرتی تھیں، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ بہرحال حضرت داؤد علیہ السلام کی جو حکومت تھی وہ ملک شام، فلسطین، عراق اور عرب کے بڑے علاقوں پر تھی، بہت مضبوط انہوں نے جو تھی وہ حکومت کی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے تقریباً 100 سال کی عمر پائی، اور 40 سال جو تھا انہوں نے یروشلم پر بھی حکومت کی۔ ہفتے کا دن تھا، عبادت میں مصروف تھے، اللہ کی حمد و ثنا، زبور پڑھ رہے تھے۔ تو اتنی دیر میں کیا ہوا کہ ایک فرشتہ آیا جو موت کا فرشتہ تھا، اور وہ اللہ کی تعریف کرتے کرتے دنیا سے چلے گئے۔ جہاں حضرت سلیمان کو تقسیم کیا گیا ہے، مدفون ہے، شہر کون سا ہے بتایا تھا نا آپ کو؟ نہیں، سیہون،
سیہون شہر ہے، وہیں پر جو تھا یہ فلسطین اور اس کے آس پاس ہی ہے، سیہون شہر، حضرت سلیمان کو بھی وہیں پہ تدفین کیا گیا اور حضرت داؤد علیہ السلام کو بھی وہیں پہ تدفین کیا گیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو جو زبور ملی تھی وہ حضرت داؤد علیہ السلام اس طرح پڑھتے تھے کہ جب اپنے گھوڑے کی جو وہ تیاری کرتے تھے نا پورا کیا کہتے ہیں اس کی جو زین 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 کستے تھے، تو جتنی دیر میں زین کس رہے ہوتے تھے اتنی دیر میں زبور پوری کر لیتے تھے۔ زبور جو تھی وہ اتنی تھی کہ آپ ایک زبور جو تھے وہ گھوڑے کی زین کستے تھے، یعنی اپنا کام بھی کرتے تھے اور ساتھ میں عبادت بھی کرتے تھے۔ تو بہرحال ہمیں اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ یہ اتنے بڑے ایک پیغمبر تھے، ان پہ کتاب آئی اور اللہ نے ان کو خلیفہ کہا، فرشتوں سے ملاقات ہوتی تھی ان کی، لیکن اپنے ہاتھ سے کام کر کے اپنا رزق خود کماتے تھے۔ ٹھیک ہے، صدق اللہ العظیم۔